بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 155. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً بلا شبہ ہم تم کو آزمائیں گے کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف میں سے اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اس سے پہلے کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے صبر کے متعلق اس کے فضائل اور صبر کے نتائج اور اس پر ملنے والے انعامات کا کچھ تذکرہ کیا۔ جیسے آیت 152 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ پھر اس صبر کی سب سے بہترین اور بلند مثال جو لوگ ٹھہرائے گئے ان کو کہتے ہیں شہداء، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ کوئی بھی شخص ان کو مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہیں اور ایسی زندگی ہے ان کے پاس جس کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ دنیاوی طور پر، دنیاوی اعتبار سے ایسے شہداء کے تمام احکامات ان لوگوں کی طرح ہوں گے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن بس ان کو مردہ نہیں کہنا ہے۔ یہ ان کی عزت اور یہ ان کا اکرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اس لیے کہ یہ لوگ صبر کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ اپنے گھر سے نکلے، اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لوٹا دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، اس دنیا کو، دنیا کی زندگی کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دینا اور ایسی جگہ اور ایسے مقام پر چلے جانا جہاں پر موت ہو، تو یہ بڑی بات ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یبتغون الموت مضانہ، کہ وہ لوگ ہیں جو موت کی جگہوں سے تلاش کرنے والے ہیں، شہداء کے بارے میں۔ اسی طرح بہت سارے اور بھی فضائل و مناقب بیان کیے گئے۔ ہم نے ابھی جو آیت پڑھی ہے آیت 155، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش کا ہم سے ذکر کیا اور کہا کہ یہ آزمائش ضرور ہوگی۔ یہ جو آزمائش ہے یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ آزمائش کے بغیر کوئی بھی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جس کی آزمائش نہ ہو رہی ہے، لیکن کبھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری آزمائش ہو رہی ہے اور کبھی محسوس نہیں ہوتا، لیکن سب لوگوں کی آزمائش، امتحان ہو رہا ہے۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دوسری آیت میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی، اس کو پیدا ہی اس لیے کیا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کر سکے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ کسی کی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کو غربت، فقر و فاقہ، مال کی کمی کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، کسی کی آزمائش مال و دولت کے ساتھ ہوتی ہے، امیر بھی آزمائش میں ہے، غریب بھی آزمائش میں ہے، بادشاہ کی بھی آزمائش ہے اور گدھا کی بھی آزمائش ہے، دونوں کی آزمائش ہے۔
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو ہم اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی نعمت میں ہی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے لوگ فقیری کو، تنگ دستی کو، فقر و فاقہ کو تو آزمائش اور امتحان قرار دیتے ہیں، لیکن مال و دولت کو کوئی بھی شخص امتحان قرار نہیں دیتا۔ جبکہ فقر و فاقہ میں جو امتحان انسان سے لیا جاتا ہے، جو آزمائش فقر و فاقہ میں ہوتی ہے، مالداری اور تمنگری میں جو آزمائش ہے وہ فقر و فاقہ کی آزمائش سے کہیں سخت ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کے متعلق 2 سوال کرنے ہیں: کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر۔ فقر و فاقہ میں تو یہ 2 سوال تو نہیں ہوں گے، ایک سے بندہ بچ جائے گا، جتنا مال کم ہوگا اتنا حساب کم ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے امراء میں سے، مال و دولت رکھنے والوں میں سے، اور دوسرے وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہوں گے لیکن فقراء ہوں گے، ان دونوں کا جنت میں داخلہ، دونوں میں فرق کتنا ہوگا؟ کچھ حدیث میں 500 سال تک کا فرق آتا ہے۔ فقراء و مساکین، جنت والے فقراء و مساکین جو دنیا میں فقیری اور مسکنت کی زندگی گزارتے رہے، یہ جنت والے جو امیر لوگ ہوں گے، دنیا میں جو امیر تھے، ان سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ باقی لوگ، وہ لوگ جو مالدار ہوں گے لیکن جنتی ہوں گے، 500 سال یا جتنا حدیث میں آیا ہے لیٹ کیوں ہوں گے؟ مال کے حساب کی وجہ سے حساب کتاب میں لگ جائیں گے، اور جنت میں جانے سے اتنی تاخیر ان کو ہو جائے گی۔ تو آزمائش تو ہے ہی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم فقیری کا مجھے تمہارے متعلق خدشہ نہیں ہے، میں تمہارے بارے میں فقیری سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ اور ڈر ہے کہ کہیں تم پر دنیا فراخ کر دی جائے اور پھر تم اسی طرح سے اس میں دلچسپی لینے لگو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے دلچسپیاں لی، اور جیسے ان کو دنیا نے ہلاک کر دیا تمہیں بھی دنیا ہلاک کر دے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ سے زیادہ کس چیز سے خوف کا اظہار کیا؟ امیری سے، تمنگری سے۔ دولت جب آتی ہے تو کئی طرح کے فتنے بھی ساتھ لے کر آتی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو بچا لیا گیا ان فتنوں سے، ورنہ فتنے تو بہت آتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کم مال و دولت رکھنے والا فقیر اور نادماں آدمی ایک چیز کو، ایک گناہ کو بہت بڑا خیال کر رہا ہوتا ہے، اس کا ارتکاب اس کے نزدیک پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، لیکن جو مال و دولت رکھنے والے لوگ ہیں وہی گناہ ان کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے، روٹین ہوتی ہے، روزانہ کرنا۔ تو یہ دولت جب آتی ہے، آسائشیں جب آتی ہیں، تو پھر یہ فتنے بھی لے کر آتی ہیں۔ اور یہ دولت کس چیز کا نام ہے؟ ایسا نہیں کہ دولت مند اور مال والا اس کو کہا جاتا ہے جس کے محلات ہوں، خزانے بھرے ہوئے ہوں، سونے چاندی کے انبار لگے ہوئے، نہیں۔ دولت مند امیر ہر اس شخص کو کہا جا سکتا ہے جس کو اپنی عام زندگی میں کسی چیز کا کوئی خدشہ، خوف، فقر و فاقہ کا نہیں ہے، جس کے گھر میں خوراک پوری ہے، سر چھپانے کے لیے 4 دیواری اور چھت اس کے پاس موجود ہے، اور آج کے دور میں اگر گاڑی اس کے پاس موجود ہے اور اس کے روزگار کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ امیر شخص ہے، یہ امیر شخص ہے جس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں رات کو سو رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ کل کو میں نے اپنے بچوں کے لیے کمائی کہاں سے کرنی ہے۔ یہ امیری ہے۔
اس امیری کے بعد دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرم برداری کس طرح سے کر رہے ہیں. فرائض کو پورا کرنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، یہ ہماری زندگیوں میں کس قدر ہے؟ کیا زندگی میں کوئی گناہ پایا جاتا ہے؟ کوئی چیز جس کو میں سمجھوں کہ گناہ ہے، کیا میری زندگی میں ہے؟ اگر ہے تو اس گناہ کو ختم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں یا نہیں؟ کیوں گناہ ختم نہیں ہو رہا؟ مومن سے گناہ تو ہو سکتا ہے، یہ کچھ بعید نہیں، لیکن مومن کبھی بھی کسی گناہ پر مصر نہیں ہو سکتا، اصرار نہیں کر سکتا. اصرار گناہوں پر بڑی خطرناک چیز ہے. اور پھر اگر یہی گناہ بڑے گناہ ہوں، ان پر اصرار تو مومن کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دینے والی چیز ہے، تباہ کر دیتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول ہے، کہتے ہیں لا کبیرۃ مع الاصرار لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب کے بعد اگر سچی توبہ کر لی جائے، استغفار کر لیا جائے، تو کبیرہ گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اور اسی طرح صغیرہ گناہ کرنے میں، جب بندہ صغیرہ گناہ میں اصرار کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو وہ صغیرہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، پھر کبیرہ ہو جاتا ہے اصرار کی وجہ سے. اور جس کا گناہ ہی کبیرہ ہو اور اس پر وہ اصرار کر رہا ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نواز رکھا ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا روزگار کا سلسلہ بہترین ہو، گھر اس کے پاس موجود ہو، گاڑی اس کے پاس موجود ہو، تو یہ شخص اپنی قبر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کیا تیار کر رہا ہے؟ تو یہ سب چیزیں آزمائش کی ہیں. ہم سب آزمائش سے گزر رہے ہیں کہ زندگی اور موت کی تخلیق ہی آزمائش کے لیے ہوئی. اور آزمائش کس میں ہے کہ بہترین عمل ہم میں سے کس شخص کو نصیب ہوتا ہے، امیر ہو یا فقیر. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ کہا، اور تاکید 2 مرتبہ کی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ میں شروع میں جو لام ہے، اس کو لام تاکید کہا جاتا ہے. اور نبلون، یہ جو نون ہے مشدد تشدید والا، اس کو نون تاکید کہا جاتا ہے. ایک ہی لفظ میں، ایک ہی کلمہ میں 2 تاکیدیں جمع اللہ نے کر دی. اور اس کا معنی کیسے کریں گے؟ اور یقیناً بلا شبہ ہم تم کو آزمائیں گے، یا دوسرے لفظوں میں ضرور بالضرور ہم تم کو آزمائیں گے. یا رب، آزمائش کس میں ہوگی؟ کبھی خوف کے ساتھ. کس بات کا خوف؟ جان جانے کا خوف، بیماری کا خوف، اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں. خوف کے ساتھ کبھی آزمائش ہوگی. والجوع، اور کبھی بھوک سے آزمائے جاؤ گے. بھوک سے مراد کیا ہے؟ فقر و فاقہ کی انتہا. بندے کو معلوم ہی نہ ہو کہ مجھے ایک وقت کے کھانے کے بعد دوسرے وقت کا کھانا کہاں سے ملے گا، دوسرے وقت کا کھانا نہ ملے، تیسرے وقت کا کھانا نہ ملے، 1 دن کا کھانا نہ ملے، 2 دن کا کھانا نہ ملے. یہ بھوک ہے. کبھی کبھی تو یہ فقر و فاقہ کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ اکثر. اور کبھی بندے کے پاس مال و دولت سب کچھ ہوتا ہے، پھر بھی آزمایا جاتا ہے بھوک کے ساتھ. سفر میں کبھی ایسی کوئی صورتحال پیش آ جاتی ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے کوئی احتجاجات، کوئی اسٹرائک، کوئی ہڑتال، کوئی اور اس طرح کی کوئی آفت اللہ نہ کرے آ جائے، اس میں یہ چیز پیش آ جاتی ہے. جیسے 2005 کا زلزلہ جب آیا، اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، غضب و غصے سے اور عافیت میں رکھے. تو اس میں جب یہ اس پورے ایریے کا، مظفر آباد وغیرہ کا رابطہ کٹ گیا تھا باقی دنیا سے، تو اس کو بحال ہوتے ہوتے اچھا خاصا وقت لگا تھا. تو اس میں کتنے لوگ جو مال و دولت رکھنے والے تھے، لیکن وہ بری طرح سے آزمائے گئے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ بھوک سے بھی. بھوک ہے، کھانے پینے کو، کھانے پینا خریدنے کے لیے پیسے تو ہیں لیکن جا نہیں سکتے، رابطہ نہیں ہے، راستے ٹوٹ چکے ہیں. ان کے گاؤں کے بعد کا جو راستہ تھا، ایک ہی راستہ، وہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکے اور وہ راستے ختم ہو چکے ہیں. کئی دن تک ان کی آزمائش ہوئی.
تو یہ آزمائش جو بکس وغیرہ کی یہ جو آزمائشیں بتائی جا رہی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی میں ہو کہ بس آدمی فقیر ہو جائے تو تبھی ہو۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی آزمائش ہوگی، بندے کے پاس دنیا خریدنے کے لیے پیسہ ہو لیکن خرید کچھ نہ سکے، پانی کا ایک گھونٹ نہ خرید سکے، کھانا ایک وقت کا نہ لے سکے، یہ آزمائش کیسی ہوگی؟ اللہ ہمیں اس سے عافیت میں رکھے۔ کہا کہ ہم تمہیں خوف، بھوک، مالوں، جانوں اور پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے۔ مال کی کمی، مال کے بھی کم ہو جانا، ضروریات پوری نہ ہونا، جانوں کی کمی، اپنے پیاروں کا اٹھتے چلے جانا، عزیز و اقارب کا اٹھتے چلے جانا، کبھی اولاد میں سے کسی کے مرنے کی خبر، کبھی والدین میں سے، کبھی بہن بھائیوں میں سے۔ والثمرات، پھلوں سے مراد یہاں پر پھل بھی ہیں اور مراد نتائج بھی ہیں۔ آدمی محنت کر رہا ہے، نتیجہ نہیں مل رہا، آزمائش۔ فصل میں محنت پوری کی، پانی وقت پر لگایا، کھیتی باڑی کی، پھل نہیں ہوا یا اتنا نہیں ہوا، یہ آزمائش ہے۔ آپ نے کسی پر محنت کی، کسی قوم پر محنت کی، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں پر محنت کی، لیکن وہ نتیجہ نہیں مل رہا، یہ پھلوں کی کمی ہے۔ ان سب آزمائشوں میں بشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ایک آیت پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت اور ساتھ نصیب ہوگا، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، اور وہ کیا خوشخبری ہے اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔